بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ نہیں عاشی کا قتل نہیں کرنا، اسے زندہ اٹھا کر لے جانا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اٹھا کر لے کر جانا ہے لیکن کہاں؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ فیضان ملک کے پاس۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، فیضان ملک کے پاس؟ لیکن کیوں؟ وہ تو عورتوں کا دھندا کرتا ہے نا، وہ کیا کرے گا اس چھوٹی سی بچی کو اپنے پاس رکھ کر؟ وہ کبھی اسے نہیں خریدے گا۔ تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ بچی ہے۔ وہ کچھ پریشانی سے کہنے لگی، ہاں میں جانتا ہوں وہ اسے کبھی نہیں خریدے گا، لیکن ہم جب اس کے سامنے ڈیل رکھیں گے تو وہ ضرور خریدے گا۔ مت بھولو کہ فیضان ملک وہی ہے جس کے کالے دھندے کی انفارمیشن زعفران شاہ کے لوگوں نے پولیس تک پہنچائی تھی، اور پھر زعفران شاہ نے کس طرح سے فیضان ملک کا کام تمام کیا تھا۔ وہ جیل سے نکلنے کے بعد مسلسل زعفران شاہ سے بدلے کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ یہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ فیضان شاہ کی پوتی ہے تو کیا تب بھی وہ اسے نہیں خریدے گا؟ وہ لوگ پوری پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے واہ، تم لوگوں کی پلاننگ تو بہت آگے تک کی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ کا کام تمام کرو، تب تک میں عاشی کو تم لوگوں کے پاس پہنچانے کا انتظام کرتی ہوں۔ اس نے بولتے ہوئے فون رکھا تھا، جبکہ اوپر والے کمرے کے لینڈ لائن فون پر حویلی کا وفادار ملازم طاہر ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ ادھر فون رکھنے کی دیر تھی کہ ادھر اس نے ارسلان شاہ کو فون کر دیا تھا۔ السلام علیکم صاحب جی، مجھے بہت بڑی خبر ملی ہے۔ عبداللہ بابا کا قتل ہونے والا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ عاشی بی بی کا بھی اغوا کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ افرا بھابھی کی بہن فروا کر رہی ہیں۔ آپ جلدی سے جلدی شہر سے گاؤں واپس آ جائیں ورنہ یہاں کچھ بہت برا ہو جائے گا۔ ملازم تیز بول رہا تھا جب اچانک کسی نے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹا تو اس نے جلدی سے اٹھا کر فون کو واپس اوپر رکھا، اور جیسے ہی فون بند ہوا اس نے بنا سوچے سمجھے ہاتھ میں پکڑا راڈ اس ملازم کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ جو پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا اپنا بچاؤ بھی ٹھیک سے نہیں کر سکا۔ وہ اسے بے ہوش کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے کسی کو فون کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے یہ پتہ تھا کہ حویلی کا کوئی نہ کوئی انسان اس کے بارے میں اس کی حقیقت جان چکا ہے، اس لیے اسے جلد سے جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ اسی وجہ سے اوپر آتے ہوئے اس نے عاشی کو بھی روک دیا تھا کہ عبداللہ کا قتل ہو چکا، اس کو عاشی کو بھی کہہ دیا تھا کہ عبداللہ کا قتل ہو چکا ہے، اور عبداللہ کا قتل کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ اس کا اپنا دادا ہے، اور اب وہ عاشی کو اپنے ساتھ لے کر چلی جائے گی کیونکہ یہ سب لوگ اس کی جان کے دشمن ہیں۔ جس طرح سے ان لوگوں نے اس کی ماں کو مار ڈالا، اسی طرح وہ اس کے بھائی کو بھی مار چکے ہیں، اور اب اس کی باری ہے عاشی کو۔ وہ کافی دنوں سے یہی ساری باتیں بتا رہی تھی۔ وہ بہت آسانی سے اس کی برین واشنگ کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی، اور اب جب وہ اپنی کامیابی کے اتنے قریب تھی تب اس نے گھر کے کسی نہ کسی آدمی کو یہ بات بتا دی تھی۔ اسے ملازم پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ ابھی تو اسے موقع ملا تھا مہربان شاہ کے پاس جانے کا۔ سب کو اس نے الگ کرنے کے بعد وہ مہربان شاہ کی زندگی میں اپنی جگہ بنانے والی تھی کہ اس نوکر نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ وہ غصے سے مسلسل اس ملازم کی جان لینے کے در پہ آ گئی تھی۔ ماما پلیز آ جاؤ، عاشی بری طرح سے چلا رہی تھی۔ گھر پر کوئی نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ ارسلان شاہ نے سختی سے اس طرف آنے سے منع کر رکھا تھا، لیکن آج تو وہ کسی کی نہیں سننے والی تھی۔ آخر آج اس کا دل ٹوٹا تھا، آج اس کے جذبات ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ جس شخص کے لیے اس نے اتنا سب کچھ کیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کا ہو چکا تھا۔ کتنی ہوشیاری سے ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا، اسے تو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی کہ اس کے ناک کے نیچے مہربان شاہ کا نکاح کسی اور لڑکی سے کر دیا جائے گا۔ وہ تو اس خوش فہمی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ جلد ہی اسے یہ خوشخبری ملے گی، لیکن اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر چکا تھا۔ اس نے مہربان شاہ سے سچی محبت کی تھی اور اپنی محبت کا صلہ چاہتی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ مہربان شاہ اس کا کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن اسے یقین تھا کہ مہربان شاہ اس کے جذبات سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، اور وہ اس کی محبت کو نظر انداز کر کے کسی اور کو اپنا رہا تھا، کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا۔ وہ بھلا ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے اسے دھوکہ دیا تھا، یہ دھوکہ ہی تھا۔ اس دھوکے کی سزا وہ ساری زندگی اسے دینے والی تھی۔ وہ صرف عاشی کو ہی نہیں بلکہ عبداللہ کو بھی ختم کر دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ عاشی کے کمرے میں آتے ہوئے اسے اپنے پاس کر کے اپنے کندھے پر اٹھا چکی تھی۔ وہ جو پہلے ہی بخار کی شدت سے بحال تھی، فروا کی گود ملتے ہی وہ اس کے پاس آ چکی تھی۔ بابا کدھر ہے خالہ؟ ان کو بلا کے لاؤ میرے پاس، اس کو کندھے سے لگا کر روتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ تھپکنا شروع کی۔ وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ہاں عاشی، وہ تمہارے لیے سوتیلی ماں لے کر آنے والے ہیں۔
تمہاری ماں کی جگہ کسی اور کو دینے والے ہیں، اور میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ سوتیلی ماں کیسی ہوتی ہے، وہ بہت ظالم ہوتی ہے، بالکل چڑیل کی طرح ہر روز آپ کو مارے گی، پیٹے گی، آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گی۔ آپ کے بابا نے آپ کی ماما کو مار ڈالا، ان پر بہت ظلم کیا، اور اب وہ ان کی جگہ آپ کی نئی ماما لانے گئے ہیں۔ بابا نے آپ سے آپ کے بھیا کو بھی چھین لیا، سب کو مار ڈالیں گے، مجھے بھی مار ڈالیں گے، آپ کو بھی مار ڈالیں گے، اس لیے اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے۔ آپ چلو گی نا میرے ساتھ؟ ماموں ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ عاشی کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی پیچھے کی طرف آئی تھی۔ اس نے سامنے والے رستے سے جانے کے بجائے پچھلے والے رستے کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے باسل کو وہیں پیچھے کی سائیڈ بلایا تھا۔ حویلی میں کہرام مچ چکا تھا۔ عاشی کا یوں اچانک غائب ہونا ہر کسی کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ عاشی صرف ان کی بیٹی ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کی پہلی اور آخری بیٹی تھی، وہ سب کے لیے عزیز تھی۔ اس کے علاوہ ان کے گھر میں بیٹی کا کوئی وجود نہ تھا۔ وہ اچانک جس طرح سے غائب ہوئی تھی، سب لوگ پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کا یوں غائب ہونا کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ عاشی کے ساتھ ساتھ فروا بھی غائب تھی۔ ارسلان ایک بار پھر سے اپنی پرانی باتیں دہرانے لگا تھا۔ وہ سب کو بار بار کہہ رہا تھا کہ فروا کا ہاتھ ہے ان سب چیزوں میں، لیکن اب بھی ان سب کو یہی لگ رہا تھا فروا اس کو بھی عاشی کے ساتھ ہی شاید اغوا کر لیا گیا ہے اور اس کی جان بھی خطرے میں ہے۔ کسی طرح کے تاوان کے لیے کوئی فون نہیں آیا تھا۔ نہ جانے کون لوگ تھے جنہوں نے ان کے گھر کی معصوم سی بیٹی کو اغوا کر لیا تھا۔ کسی کا بھی دھیان اس وقت باسل اور جاوید کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ امیر خاندان کی بیٹی دیکھ کر اسے یوں تنہائی میں اغوا کرنے کی پلاننگ کی گئی ہے، جس میں فروا بھی بے قصور ہی پھنستی چلی گئی ہے، لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان سب میں فروا کا ہاتھ ہے۔ ارسلان تو ہر ممکن کوشش کر رہے تھے ان لوگوں کو اس بات کا یقین دلانے کی، لیکن کوئی بھی ان کی بات پر غور نہیں کر رہا تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ ارسلان پہلے ہی دن سے فروا کے خلاف ہیں۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان سب کے پیچھے فروا ہے۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ ان لوگوں نے اسے بھی اغوا کیا ہے۔ وہ فروا کا تو آگے پیچھے بھی کوئی نہ تھا، ان کی وجہ سے وہ معصوم پھنس گئی تھی۔ شاید فروا نے اسے بچانے کی کوشش کی ہوگی، ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ بچی گھر پر اکیلی ہے، اسی لیے ان لوگوں نے قدم اٹھایا ہے۔ انہیں اپنی پوتی کی جان بہت عزیز تھی، وہ فون کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ پولیس کو خبر کرنے کی غلطی کسی نے نہیں کی تھی۔ دادا جان اپنی پوتی پر کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں برداشت کر سکتے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ مسلسل آنے والے ہر مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے کڈنیپرز کے فون کا انتظار کر رہے تھے۔ ان سے ان کی ساری دولت مانگ لی جائے، وہ دینے کو تیار تھے، بس انہیں اپنی پوتی واپس چاہیے تھی۔ مہربان شاہ کا تو خود برا حال تھا، وہ ہر جگہ مارے مارے پھر رہے تھے۔ آج صرف نکاح کی رسم ہی ادا کی گئی تھی، شادی ایک ہفتے کے بعد قرار پائی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے نہیں ہونی تھی، لیکن اس کے باوجود بابا جان کے دوست اپنی بیٹی کو اتنی سادگی سے رخصت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بے شک اس کی بھی دوسری شادی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو پوری عزت و احترام کے ساتھ اس گھر میں رخصت کرنا چاہتے تھے، اور ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے بابا جان نے بھی بالکل انکار نہیں کیا تھا۔ لیکن ان لوگوں کو کیا پتہ تھا کہ پیچھے اتنا بڑا واقعہ پیش آ جائے گا۔ عاشی کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا، جبکہ ارسلان مسلسل عبداللہ کو اسکول سے واپس گھر بلا رہے تھے۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح وہ عاشی کو اغوا کر کے لے گئے ہیں، اسی طرح عبداللہ کی جان بھی خطرے میں آ جائے۔ بابا جان نے ان کی بات کو بہتر سمجھا تھا، اسی لیے فوراً ہی عبداللہ کو لینے کے لیے ڈرائیور کو بھیج دیا تھا۔ سب پریشان تھے، ان کو امید تھی کہ اغوا کار کا جلدی فون کر کے ان سے مطالبہ ہوگا رقم کا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دن مہینوں میں بدل گئے اور مہینے سال میں۔ عاشی ایسی گئی کہ اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ تقریباً ایک ماہ کے بعد ان کے ملازم کا کہیں اتا پتہ نہ ملا تو ملزم زلفی کے گھر والے ان سے پوچھ تاچھ کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ سب پریشان ہو گئے، لیکن ان کی پریشانی زیادہ دیر تک نہ رہی تھی۔ جس ملازمہ نے یہ آ کر بتایا تھا کہ وہ زلفی واپس گھر جا چکا ہے، اس ملازمہ نے آخر منہ کھول دیا۔ حویلی کے پیچھے دفنائی گئی ان کے ملازم طاہر ذوالفقار عرف زلفی کی لاش پولیس کے ہاتھ لگ چکی تھی، اور اب ان لوگوں کو فروا پر شک ہونے لگا تھا۔ پولیس سے لے کر بڑے بڑے سیکورٹی ایجنسی تک رابطے میں تھی، لیکن کسی کو بھی عاشی نہ مل سکی۔
جس طرح سے فروا اچانک گھر سے غائب ہوئی تھی، سب کو باسل اور جاوید پر شک ہونے لگا تھا۔ ارسلان صاحب تو اب بھی اپنی بات پر قائم تھے کہ سب کے پیچھے فروا کا ہاتھ ہے، لیکن فروا کی اچھائی پر یہ ساری باتیں غالب آ جاتی تھیں۔ وہ سب کے ساتھ اتنے اچھے سے، اتنی محبت سے رہتی تھی کہ اس بات کا یقین کرنا بے حد مشکل تھا کہ وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھا سکتی ہے۔ لیکن وہ لوگ کیسے بھول گئے کہ فروا کوئی اور نہیں بلکہ جاوید اور باسل کی بہن ہے۔ جن لوگوں نے خود اپنی بہن کا قتل کر دیا، یہ لوگ اس کی بہن سے اچھی امید کیسے کر سکتے تھے؟ فروا کو ڈھونڈتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اب تک عاشی کی کوئی خبر نہیں تھی۔ 6 سال چٹکیوں میں گزرے تھے۔ دادا جان آج بھی اس کی سالگرہ ہر سال کی طرح مناتے تھے۔ عاشی کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ ملا تھا، اور وہ اسے لے کر کہاں گئی تھی کسی کو بھی پتہ نہ چلا، لیکن اتنی خبر ہو گئی تھی کہ فروا یہاں سے جانے سے پہلے اپنا گھر کسی کو بیچ کر گئی ہے۔ ان کا باپ جو امریکہ میں کوئی بزنس کرتا تھا، اس کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ان سب کے ساتھ وہ بھی کہیں غائب ہو گیا۔ وہ کہاں گیا تھا کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ہی باسل اور جاوید بھی غائب ہو چکے تھے، اور ان کی پوتی آج بھی سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ 6 سال کی چھوٹی سی بچی کو گھر سے غائب کر دیا گیا تھا۔ وہ کہاں گئی تھی؟ کبھی کسی کو خبر نہ ملی۔ وہ لوگ اسے تلاش تو تب کرتے جب اس کا کوئی سرا ملتا۔ پولیس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ ان کا کہنا تھا، ہمیں کہیں سے کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا۔ آپ کی پوتی کہاں گئی ہے؟ ہم پتہ لگانے میں ناکام رہے ہیں۔ لیکن ایک دن ویرانے میں انہیں فروا کے بڑے بھائی جاوید کی لاش بڑی بری حالت میں ملی تھی۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کا قتل کر کے ان کی لاش کو یہاں پھینک دیا گیا ہے، لیکن اس کا قتل کس نے کیا تھا یہ بھی کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ وہ لاوارث لاش انہیں کس طرح کا کوئی فائدہ نہیں دے سکی، اور پولیس نے آ کر اس کیس کو ختم کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی پوتی کی کوئی شناخت نہیں ہے، تو ہمیں اس بات کا شک ہے شاید ان لوگوں نے آپ کی پوتی کا قتل کر دیا ہے۔ ان لوگوں کی اس بات نے جیسے دادا جان کو صدیوں کا بیمار کر دیا تھا۔ وہ تو جیسے کچھ بولنے اور سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ دادا جان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اٹھے نا، آپ کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ مکرم شاہ آج پورے 24 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کی سالگرہ تھی، اور سالگرہ والے دن وہ سب سے پہلے اپنے دادا جان سے ملنے ان کے کمرے میں آتا تھا۔ لیکن ان کی حالت دیکھ کر اس کا دل ہمیشہ برا ہو جاتا۔ جس کے پاس تم جیسے جوان خوبرو پوتے ہوں، اسے بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ دادا جان نے مسکراتے ہوئے مکرم کو گلے سے لگایا تھا۔ نہیں دادا جان، آپ کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے۔ آج میں نے ڈاکٹر کو بلایا ہے، وہ آ کر آپ کا چیک اپ کرے گا۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ کر کہنے لگے، میرا علاج دوائیوں میں نہیں ہے مکرم شاہ، میرا علاج تو صرف میری پوتی ہے۔ 8 سال ہو چکے ہیں اسے غائب ہوئے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن کہاں ہے میں کیسے پتہ لگاؤں؟ آپ مجھے اجازت دیں دادا جان۔ اس نے ایک بار پھر سے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے ہمیشہ والی بات دہرائی تھی۔ نہیں مکرم، ہم نہیں چاہتے کہ تم ایک سائے کے پیچھے بھاگو۔ یہ تو ہمارا یقین ہے کہ ہماری پوتی جہاں بھی ہے وہ زندہ ہے، اور اگر ہمارا یقین غلط ہوا تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ نہ جانے کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال تم اس کو ڈھونڈنے میں لگا دو گے۔ اگر وہ ملنی ہوتی تو ان 8 سالوں میں مل چکی ہوتی۔ شاید ان لوگوں نے اپنا بدلہ پورا کر لیا۔ شاید ان لوگوں نے میری پوتی کو، اللہ نہ کرے دادا جان، اس سے کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ آپ مجھے اجازت تو دیں، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو مکرم، تمہیں سیاست میں اپنا ایک مقام بنانا ہے۔ بہتر ہے کہ ان چیزوں پر غور کرو جو تمہارا مستقبل بنائیں۔ بابا جان کی سخت آواز پر اس نے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں وہ کھڑے اسے سخت نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ وہ اکثر اسے دادا جان کے سامنے عاشی کے بارے میں بات کرنے سے منع کرتے تھے، لیکن وہ مجبور ہو جاتا تھا، کیونکہ دل کے کسی نہ کسی کونے میں اس معصوم کی ایک جھلک تو تھی جسے وہ بہت چھوٹی عمر میں اپنی نگاہ میں لے چکا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے تمہارا باپ، تمہیں اپنے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے مکرم۔ ہم تمہیں بہت بڑے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، آپ کو لگتا ہے میں عاشی کو ڈھونڈتے ہوئے اپنے مستقبل کی فکر نہیں کر پاؤں گا؟ آپ ایک بار اجازت تو دیں دادا جان۔
میں اسے ڈھونڈ لوں گا اور اپنا کریئر بھی بنا لوں گا۔ وہ انہیں یقین دلاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ بابا جان جو اندر اس کے پاس آ کر رکے ہی تھے، اس کی ضد پر نفی میں سر ہلاتے واپس کمرے سے باہر نکل گئے۔ تمہارا باپ ناراض ہوتا ہے ان باتوں پر مکرم، تم اپنا فیوچر پر دھیان دو، اگر ہماری پوتی کو ملنا ہوا تو کبھی نہ کبھی ہمیں مل ہی جائے گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کے قریب سے اٹھتے ہوئے مکرم نے آج ایک فیصلہ خود سے کر لیا تھا کہ اب دادا جان اسے اجازت دیں یا نہ دیں، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود عاشی کو ڈھونڈنے نکلے گا، کیونکہ اب بہت ہو چکا تھا۔ آخر کب تک وہ اپنے دادا کو مر مر کے جیتے دیکھتا؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ عاشی ان کے لیے کتنی اہم ہے؟ ان کے لیے ہی نہیں بلکہ ان کے خاندان کے ہر فرد کے لیے، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ واپس عاشی کو لا کر رہے گا۔ شناور، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ غصے سے بھرا ہوا اندر کمرے میں داخل ہوا تھا، جبکہ شناور جو آرام سے بستر پر لیٹا اپنے نئے موبائل میں کچھ سرچ کر رہا تھا، ایک نظر اسے دیکھتا اگنور کرتا دوبارہ اپنے فون کی طرف متوجہ ہوا۔ شناور، میں نے کہا میں تم سے ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے اپنی بات دہرائی تھی۔ شناور نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے جواب دینا شاید وہ ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ شناور؟ میں نے کہا میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، میری طرف دیکھنا پسند کرو گے؟ مگزم غصے سے بھرپور لہجے میں گویا ہوا۔ سید مگزم شاہ، آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ میں کانوں سے سنتا ہوں، آنکھوں سے نہیں، تو آپ اپنی بکواس کر کے یہاں سے دفع ہو سکتے ہیں۔ اس کے سڑے ہوئے انداز پر سامنے سے بھی سڑا ہوا جواب آیا تھا۔ مگزم نے غصے سے اسے دیکھا، لیکن وہ اس سے لڑنے کے لیے ہرگز نہیں آیا تھا، اسی لیے اس کے طنز کو پیتے ہوئے اس کے پاس ہی بیٹھ کے قریب رک گیا۔ اس نے اب تک موبائل سے نظریں ہٹانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ طیب کی بہن کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں تمہارے؟ ذرا وضاحت دو مجھے۔ وہ اب اسے گھورتے ہوئے اپنی بات کی شروعات کر چکا تھا، ویسے ہی جیسے وہ رکھنا چاہتی تھی، اور یہ میرا پرسنل میٹر ہے، تو آپ اپنے غصے سمیت یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ اسے جواب دے کر پھر سے اپنے فون کی طرف متوجہ ہوا۔ طیب میرا بہت اچھا دوست ہے۔ شناور، تم اس کی بہن کو اس طرح گندی نگاہوں سے کیسے دیکھ سکتے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، وہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی ہے۔ اس کا لہجہ انتہائی توہین آمیز تھا، جیسے وہ اس کی ذات پر الزام لگا رہا ہو۔ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، خود مجھے اپنا نمبر دے کر کہتی ہے کہ وہ مجھ سے رابطہ رکھنا چاہتی ہے، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، بندہ بشر ہوں، کوئی فرشتہ نہیں، اور ویسے بھی عورت خدا کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے۔ اس کی ذات سے منہ پھیرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور میں ایسا گناہ نہیں کرتا۔ اور اپنے دوست صاحب سے کہو کہ تمہیں میری شکایت لگانے کے بجائے اپنی بہن کو سنبھالے۔ اس کے ہاتھ میں جو موبائل ہے نا، اس کا نمبر میرے علاوہ بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، جن کے ساتھ وہ آدھی رات تک گفتگو کرتی ہے، اسی لیے صرف میرا نام لے کر میرے نام پر بل پھاڑنے کی غلطی نہ کرے، ورنہ اس کی بہن کے میسیجز اس کے منہ پر جا کر پڑھوں گا تو شاید تمہیں بہت برا لگے گا۔ اسی لیے بہتر ہے اس کو کہو کہ اپنی بہن کو سنبھالے۔ کوئی بھی مرد عورت کی عزت تب تک نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنی عزت نہیں کرواتی، یہ بات یاد رکھنا۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، یہ وقت میرا بہت مصروف ہوتا ہے۔ وہ اپنے موبائل پر آنے والی کال کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اس نے اس کے موبائل کی اسکرین کو دیکھا تھا، جہاں نادیہ نام جگمگا رہا تھا۔ اور یقیناً یہ نام کسی اور کا نہیں بلکہ اس کے دوست طیب کی بہن کا تھا۔ وہ اپنے دوست سے ایسا نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم اپنی بہن کو سنبھالو، کیونکہ شناور کا صرف اسی لڑکی سے نہیں اور بھی کئی لڑکیوں سے کانٹیکٹ تھا۔ وہ اپنے فارغ اوقات میں لڑکیوں سے فون پر گفتگو کرنا پسند کرتا تھا۔
ہاں لیکن اس کی ایک لمٹ تھی جس سے آگے وہ کبھی بھی نہیں بڑھتا تھا۔ وہ جس طرح سے گیا تھا اسی طرح سے اس کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ چاچو کو یہ بات بتائے گا۔ ممکن تھا چاچو اس کی بات کو سمجھ کر اسے طیب کی بہن سے دوبارہ رابطہ کرنے کا کہہ کر اس کی عزت اس کے دوست کے سامنے رکھ لیتے۔ طیب نے کل ہی اسے بتایا تھا کہ تمہارا کزن میری بہن کے فون پر فون کال کرتا ہے۔ میری بہن نے خود مجھے بتایا ہے کہ وہ یہ تمہارا کزن ہے۔ تمہارا کزن میری بہن کو بگاڑ رہا ہے، اس سے غلط راستے پر لے کر جا رہا ہے۔ اس کی بہن اس سے بھی کئی دفعہ اشاروں میں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کے دوست کی بہن تھی، اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ شناور کی وجہ سے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوا تھا اور اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شناور سے اس بارے میں بات ضرور کرے گا، لیکن شناور اس کی کسی بھی بات کو سمجھنا چاہتا ہی نہیں تھا۔ طیب امی کے بھائی کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ کافی وقت سے بیمار تھے۔ ان کی بیوی 3 سال پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور اب وہ بھی انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بھائی کی موت کا افسوس تو بہت تھا، لیکن اس سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ ان کے بھائی کا اکلوتا بیٹا شادی کے بعد انگلینڈ میں رہائش پذیر ہو گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کی موت پر بھی واپس نہ آیا۔ اب جب وہ جانتا تھا کہ امریش اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس بات کو مکمل نظر انداز کر چکا تھا۔ اس نے فون پر کہا تھا، پھپھو آپ امریش کو اپنے ساتھ لے جائیں، میں خرچہ بھیجتا رہوں گا اور جب ممکن ہو سکے گا اس سے ملنے بھی آؤں گا۔ آپ لوگ وہیں کوئی اچھا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کروا دیجیے۔ اور اپنے بھتیجے کی یہ بات سن کر وہ اپنی بھتیجی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھی۔ سب لوگوں کو امریش کے ساتھ بہت دلی ہمدردی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ اپنے سہاروں کو ہو کر آئی تھی۔ سب لوگ اسے بہت اہمیت دے رہے تھے، سوائے چاچی بیگم کے۔ وہ کسی کو بھی اہمیت نہیں دیتی تھی، نہ جانے مہربان شاہ سے کس طرح سیدھے منہ بات کر لیتی تھی۔ شادی کی شروع میں تو وہ بہت ہی اچھے سے سب کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی اپنے خوب رنگ دکھائے تھے۔ وہ تو اس حویلی میں مالکن کا رتبہ حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن گھر کی بڑی بہو نے اس عہدے کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال رکھا تھا۔ اس خاندان میں جتنی اہمیت طائی امی کی تھی وہ کسی کی نہیں تھی۔ گھر کے کسی بھی بیٹے نے آج تک ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور انہوں نے بھی تو ان 5 کو اپنا بچہ بنا کر پالا تھا۔ چاچی بیگم نے تو اس گھر میں صرف شروع کے چند دن اچھے سے گزارے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے انداز سے بتا دیا تھا کہ وہ عبداللہ سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی اور نہ ہی باقی کے کسی کے ساتھ رشتہ داریاں نبھائیں گی۔ ان کا کام ہے اپنے شوہر کا خیال رکھنا، اور وہ یہ فرض بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہی ہیں۔ طائی امی نے صرف اپنے 2 بیٹوں کے ہی نہیں بلکہ شناور اور زراور عبداللہ کو بھی اپنے بچوں کی طرح ہی پالا تھا۔ ایسے میں وہ بھی انہیں اپنی ماں ہی سمجھتے تھے اور ان کے ہر فیصلے کا دل سے احترام کرتے تھے۔ اب اس گھر میں امریش کی آمد سے پہلے ہی وہ بتا چکی تھی کہ وہ بیچاری ایک یتیم بے سہارا لڑکی ہے، جسے وہ اپنے گھر میں بہت عزت و احترام سے رکھنا چاہتی ہیں، جس پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ کیسی ہو نادیہ؟ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ یار یہ جگہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، تمہیں رات کے اس وقت یہاں ہرگز نہیں آنا چاہیے تھا۔ چلو جاؤ اپنے گھر، اندھیرا ہو گیا ہے، رات کے 9:30 بج رہے ہیں۔ تمہیں اس طرح سے اکیلے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ شناور آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نادیہ کی کال پر آ گیا تھا۔ جب اس نے کہا کہ وہ باہر نکل آئی ہے بالکل اکیلے، تو اسے آنا پڑا۔ وہ اس کے سہارے گھر سے باہر نکلی تھی۔ شناور کو اسے نظر انداز کرنا مناسب نہیں لگا۔ وہ اپنے گھر سے بہت کچھ لے کر آئی تھی۔ شناور تو حیران ہی رہ گیا تھا اس کے اس قدم پر۔ وہ جو اسے واپس بھیجنا چاہتا تھا، اس کے بھاگنے کی تیاری دیکھ کر خود بھی شاک رہ گیا۔
اس کا دوست کہتا تھا نادیہ کا رابطہ اس کے ساتھ بھی ہے اور وہ اسے ہر روز پیکج کرواتا ہے، بیلنس لوڈ کرواتا ہے۔ اور کہاں یہ لڑکی اب بلی کا بکرا صرف اسی کو بنا رہی تھی۔ میرے گھر والے میری شادی کروانا چاہتے ہیں اور ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ میں ہرگز اس آدمی سے شادی نہیں کروں گی، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی، جب کوئی اور اگلے ہی لمحے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال چکا تھا۔ تمہارے گھر والے تمہاری زندگی کا بہترین فیصلہ کریں گے، جہاں وہ کہتے ہیں وہاں شادی کر لو۔ یار مستی مذاق میں ایک حد تک ہی اچھا لگتا ہے، اب ختم کرو یہ ڈرامہ۔ میں بھی صرف باتوں کی حد تک تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ مزید ڈرامہ نہیں کر سکتا تھا، اور ویسے بھی اس سے بات تو وہ صرف اپنے دوست سے شرط جیتنے کے لیے کر رہا تھا، کیونکہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ نادیہ صرف اور صرف اس سے محبت کرتی ہے، اور اس غلط فہمی کو دور کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اس لڑکی کی جرات نے اسے حیران کر دیا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ایسی لڑکی ہوتی تو صرف اس کے ساتھ ہی رابطے میں ہوتی تو شاید وہ اتنا نہ سوچتا، بلکہ اگلے ہی لمحے اسے اپنے نکاح میں لے لیتا، کیونکہ وہ اس کے بھروسے یہاں آئی ہوتی۔ لیکن نادیہ نہیں، ابھی نہ جانے وہ اسے کیا کیا سمجھانے والا تھا کہ طیب تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ بے غیرت انسان، تو میری بہن کو گھر سے بھگا رہا تھا، کس چیز کی کمی ہے تم لوگوں کو کہ اب یہ کام کر رہے ہو؟ بے غیرت، اس نے ایک زوردار تھپڑ اپنی بہن کے منہ پر دے مارا تھا، جبکہ پیچھے بھاگتا ہوا مگزم بھی اس کے پاس آیا تھا۔ تو اس طرح کی گری ہوئی حرکت کرے گا؟ اسے یقین نہ آیا۔ مگزم، میں اسے سمجھا رہا تھا کہ یہ لڑکی غلط کر رہی ہے اور اسے گھر واپس جانا چاہیے، لیکن یہ تو میرے ساتھ بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے۔ دیکھو نادیہ، میں تم سے بات صرف اس لیے کر رہا تھا کیونکہ زاہد کو لگتا تھا تم اس سے محبت سچی کرتی ہو۔ تمہاری محبت کے چکر میں وہ اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، بس اسی لیے مجھے تمہارے ساتھ محبت کا جھوٹا ناٹک کرنا پڑا۔ تم پہلے اس کے ساتھ رابطے میں رہی، اور جب اس نے تمہیں گفٹ دینا چھوڑا تب تم میرے پیچھے لگ گئی، اور جب میں چھوڑوں گا تم کسی اور کے پیچھے لگ جاؤ گی۔ اس کو کہتے ہیں محبت یار، اس کو محبت نہیں کہتے۔ چڑاف نہ جانے وہ کیا کیا کہنے والا تھا جب اچانک ہی مگزم نے اس کا کندھا سیدھا کر کے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اس نے بے یقینی سے مگزم کی اس حرکت کو دیکھا اور پھر اپنے گال پر پڑنے والے تھپڑ کی گرمی محسوس کرنے لگا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو اتنا گھٹیا، اتنا گرا ہوا ہو سکتا ہے۔ شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ بس بہت ہو گیا، اب میں کوئی بھی بات گھر والوں سے چھپاؤں گا نہیں، میں سب کو بتا دوں گا تیری اصلیت کرتوت۔ آج تجھے پتہ چلے گا جب تو سب گھر والوں کے سامنے جواب دے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ شناور کا ہاتھ اب تک اپنے گال پر تھا۔ تو نے مجھے تھپڑ مارا، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ مگزم شاہ، تیری ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کے لیے تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ اس دوستی کو نبھانے کے لیے تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ اب دیکھنا یہ تھپڑ تجھے کتنا بھاری پڑے گا۔ اس کا بدلہ تو میں ضرور لوں گا، اور اس کا بدلہ میں تیرے منہ پر ایسا تھپڑ مار کے دوں گا کہ تو ساری زندگی یاد رکھے گا۔ یاد رکھنا۔ سنو لڑکی، یہ رونے دھونے والے ڈرامے بند کرو، ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ تمہارا مظلوم بھائی جو یہاں اتنا شریف بنا ہوا ہے تمہارے سارے کرتوت جانتا ہے۔ اس میں اگر غیرت ہوتی نا تو مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اپنی بہن پر نظر رکھتا۔ اگر تیری جگہ میں ہوتا نا تو آدھی رات کو گھر سے باہر نکلنے والی بہن کی گردن کاٹ دیتا، لیکن تو ایسا کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے کہ اس کو میرے سر پر لگا کر تو اس کی شادی میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا تاکہ تو بہن کے نام پر مجھے لوٹ سکے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ تو نے ہی کیا ہے، سب پری پلان ہے۔ مگر جا بیٹا، یہ گیم کسی اور کے ساتھ کھیل، تیرے جیسے دوست رکھتا ہوگا مگزم شاہ۔ شناور شاہ دوست بھی نسل دیکھ کر بناتا ہے۔ وہ اسے دھکا دیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ جاتے جاتے بھی ایک نظر مگزم کو گھورنا نہیں بھولا تھا، جو یقیناً اس وقت اس کے غصے کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ اسے اندازہ بھی نہیں تھا
کہ آج مقسم شاہ کا اس پر ہاتھ اٹھانا اس کے لیے کتنا بھاری ثابت ہونے والا ہے۔ یہ انا اور ضد کی جنگ تھی جو آج سے نہیں بلکہ بچپن سے چل رہی تھی۔ اس خاندان کے سب لوگوں میں اتفاق تھا، لیکن نہ جانے کب کہاں مقسم اور شناور کے دل میں ایک دوسرے کے لیے عجیب سی خلش پیدا ہو گئی تھی، جو بہت وقت گزرنے کے بعد بھی ختم نہ ہوئی۔ وہ بے حد غصے سے گھر واپس آیا تھا۔ اس کا گال ابھی تک جل رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے گال پر تھپڑ نہیں مارا بلکہ جلتا ہوا انگارہ اس کے چہرے پر رکھ دیا ہے۔ وہ اس پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتا تھا؟ آج تک شاید ہی ان کے خاندان میں کسی بھی فرد نے کسی دوسرے فیملی ممبر پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ ایسی کوئی حرکت کرے گا یہ تو شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، لیکن اس نے ایسا کیا تھا اس لیے صرف اپنی دوستی کے لیے۔ طیب اس کے لیے اتنا اہم تھا، اس کے لیے اتنا خاص تھا کہ اس نے اس کے خاطر اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ گیگ جو اس کے خلاف سازش کر رہا تھا، وہ جو ان کی جائیداد میں حصہ بنانے کے لیے اپنی بہن کا استعمال کر رہا تھا، وہ اپنے کزن، اپنے بھائی کو چھوڑ کر اس انسان کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس کے لیے اس نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ بہت غلط کیا تھا اس نے اپنے بھائی کے ساتھ۔ شناور کا غصے سے برا حال تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ کچھ کر بیٹھے، دل تو کر رہا تھا ایسے ہی ایک تھپڑ وہ جا کر مقسم کے منہ پر دے مارے اور اسے بتائے کہ اسے اس تھپڑ سے کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ وہ اسے بتائے کہ اس نے یہ تھپڑ اس کے منہ پر نہیں مارا بلکہ اس کے دل پر مارا ہے۔ لیکن اتنی توہین جو طیب کے سامنے ہوئی تھی، وہ توہین تو وہ اسے واپس نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے طیب کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس نے اپنے دوست پر اس سے زیادہ یقین کیا تھا۔ اسے اپنے بھائی پر یقین نہیں تھا، اپنے دوست پر یقین تھا، اور یہ چیز شناور کو تکلیف دے رہی تھی، اور اس کی یہ تکلیف غصے اور نفرت میں بدل رہی تھی۔ اس گھر میں ایسا پہلی بار ہوا تھا، اور شاید پہلی بار کا ہی اثر تھا کہ اس کا خون جوش مارنے لگا تھا۔ اس کے ذہن میں نہ جانے کیسے مقسم سے بدلہ لینے کا خیال آیا۔ وہ اسے اتنی ہی تکلیف دینا چاہتا تھا جتنی تکلیف سے وہ خود گزر رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ مقسم کے چہرے پر اس تکلیف کو محسوس کرے جو آج اس نے کی تھی، اور وہ ایسا ہی کرنے والا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ مقسم سے اس تھپڑ کا بدلہ لینے والا تھا، اور اسے اس بات کا احساس دلانے والا تھا کہ شناور شاہ پر ہاتھ اٹھانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مقسم کی اتنی بڑی غلطی کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ نارملی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ تو فیصلہ ہو چکا تھا، جو مقسم نے کیا تھا وہ اس کے ساتھ ویسا ہی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے منہ پر نہیں، اس کی زندگی پر تھپڑ مارنا چاہتا تھا، اور اس بار وہ اسے معاف کرنے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا تھا۔ شناور کا اصول تھا وہ ہارتا نہیں تھا، اور اگر ہارتا تو اس بار تو اس ہار کی وجہ کو مٹا دیتا تھا۔ آج مقسم نے اسے تھپڑ مار کر ایک ہار سے روشناس کرایا تھا، اور اس ہار کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے اس چھوٹی سی بات کا آگے جا کر کیا مطلب نکلنے والا ہے۔ شناور غصے سے جبکہ مقسم پچھتاوے میں گھر آیا تھا۔ حال میرا بچہ، میرا جگر کا ٹکڑا، میری جان واپس آ گیا۔ میں نے کتنا انتظار کیا تمہارا مقسم، آخر میری دعائیں تمہیں واپس لے آئیں۔ دیکھیے ہمارا بچہ گھر واپس آ گیا ہے۔ تائی امی خوش تھیں، آخر اتنے سالوں کے بعد ان کا بیٹا گھر واپس آ گیا تھا۔ آج وہ خود اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھیں۔ آج ان کے جگر کا ٹکڑا ابھی گھر واپس آ گیا تھا۔ ان کی راہوں میں وہ جو اتنے سالوں سے پلکیں بچھائے بیٹھی تھی، آج تو انہیں کمرے سے باہر نکلنا ہی تھا۔ اسے واپس اس گھر میں ویلکم کرنا تھا۔ ابھی تک اس کے گھر آنے کی خوشی کوئی نہیں منا رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دروازے پر سوائے اس کے بابا اور امی کے اور کوئی نہیں آیا تھا۔ ملازم نے سب سے پہلے بھاگ کر انہیں بتایا تھا ان کا بیٹا اور بہو گھر واپس آ چکے ہیں۔ یقیناً یہ خبر دادا جان کے پاس بھی پہنچ چکی ہوگی، لیکن دادا جان کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے، جبکہ شناور اوپر ہی کھڑا منظر دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پتہ تو چاچی بیگم کو بھی چل چکا تھا اس کی واپسی کے بارے میں، لیکن انہوں نے بھی کمرے سے باہر نکلنے کی غلطی نہیں کی تھی۔
مہربان اور ارسلان یہاں پر موجود نہیں تھے، وہ کچھ اپنے ضروری کام کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ مگزم خود بھی گھر واپس آ کر بے حد خوش تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے ملتے ہوئے شناور کو ہی دیکھ رہا تھا، جو خود بھی اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، ہاتھ اس کی طرف بڑھائے ہی تھے کہ شناور وہاں سے ہٹ کر کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ اس کی اس حرکت پر مگزم سخت مایوس ہوا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اندر چہرہ پھیر کر جا چکا تھا۔ امی بابا اسے آرام کرنے کے لیے کمرے میں جانے کا کہہ رہے تھے۔ امریش کے لیے اتنی دیر کھڑے رہنا آسان نہیں تھا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتا اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ کتنے سالوں کے بعد اپنے کمرے میں آیا تھا۔ آہستہ سے اسے سہارا دیتا وہ بیڈ پہ لایا اور وہیں پر بیٹھ کر اس کے جوتے اتارنے لگا۔ اس کی اس حرکت پر امریش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے دور کیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کتنی دفعہ منع کیا ہے اس طرح سے نہ کیا کریں۔ آپ میرے پیروں کو ہاتھ نہ لگایا کریں، اور نہ ہی میرے پیروں والی جگہ پر بیٹھا کریں، اور نہ ہی میرے پیروں کو ہاتھ لگایا کریں، اور نہ ہی میرے جوتوں کی طرف ہاتھ بڑھایا کریں۔ وہ خود ہی اپنے پیروں سے جوتے نکالتی اپنے پیر آہستہ سے اوپر لا کر بیٹھ چکی تھی، جبکہ مگزم مسکراتے ہوئے زمین سے اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اور تم مجھے ہر بات پر ٹوکا مت کرو، بہت بری لگتی ہیں تمہاری یہ حرکتیں مجھے۔ وہ اس کی چادر اتار کر فولڈ کرتا سنبھال رہا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب کہتے تھے وہ مطلبی ہے، اسے سوائے اپنی ذات کے اور کسی سے محبت نہیں، لیکن ان 4 سالوں میں امریش خود اس شخص سے محبت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ کسی اور کی محبت کا دم بھرتی تھی، لیکن آج اس کا پور پور مگزم شاہ کی محبت کے گن گاتا تھا۔ لاؤ تمہارے بال کھول دوں، ڈاکٹر نے سارے مشکل کام کرنے سے منع کیا ہے۔ وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے کہنے لگا تو امریش نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ اب اس کام میں کون سے پہاڑ توڑنے پڑتے ہیں جناب، یہ بھی بتا دیجیے مجھے تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ کتنا مشکل کام ہے۔ وہ خود ہی اپنے بالوں کو کھولتے ہوئے اس سے سوال کر رہی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ مشکل کام ہے۔ وہ اس کے نزدیک ہی بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ آپ نے خود ہی اس کی کیئرنگ کو نام دے دیا تھا، جس پر وہ کندھے اچھلا گیا۔ مطلب کہ وہ اس کی بات کا غلط بھی نہیں کہتا تھا، کیونکہ ابھی اس کی پریگننسی کو 14واں مہینہ شروع ہوا تھا۔ فی الحال تو اپنے ہونے والے بچے کو محسوس تک نہیں کر پائی تھی کہ مگزم نے اسے زمین پر قدم اتارنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ تو پھر اس کے پیچھے وجہ تو یہی ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے نزدیک آنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ خیر اسے بہانے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سر سے پیر تک صرف اور صرف اسی کی تھی۔ وہ دادایان سے ملنے کا خواہش مند تھا، لیکن وہاں جانے کے بجائے وہ سیدھا شناور کے کمرے میں آیا تھا، اور آج اس گھر میں واپس آیا تھا تو اس کی وجہ سے صرف شناور ہی وہ وجہ تھی، وہی اسے واپس لانے کی وجہ بنا تھا۔ اسی کی وجہ سے آج اسے واپس گھر لایا گیا تھا۔ اگر وہ گھر واپس نہ آتا تو یقیناً اسے واپس کبھی گھر آنے کے لیے نہ کہا جاتا۔ وہ اس سے خفا تھے، تبھی تو وہ اس سے ملنے نہیں آئے تھے، ورنہ ان کا اصول تھا جب بھی ان کا کوئی پوتا گھر واپس آتا تھا وہ دروازے پر ہی ملتے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اسے امید تھی شناور اس سے بات ضرور کرے گا، لیکن شناور کے بجائے جب اندر سے اسے کسی لڑکی کی آواز آئی وہ پریشان ہوا تھا۔ شناور کے کمرے میں بھلا کون لڑکی ہو سکتی تھی، اور اس نے کمرہ بند کر رکھا تھا، ایسا کیسے ممکن تھا؟ کون ہے باہر؟ عنایا آج کل بہت محتاط رہنے لگی تھی، وہ یوں ہی کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب بھی وہ پہلے جاننا چاہتی تھی کیا ہے دروازے کے باہر کون ہے۔ اسے شک تھا کہیں باہر شناور ہی نہ ہو، اور اسے کمرے سے باہر نکال کر اس پر ظاہر کر کے کہ اس کی نظروں میں اس کی کیا اوقات ہے۔ وہ شناور سے جتنا ہو سکے اتنا دور رہتی تھی۔ مگزم عنایا کی آواز کافی عرصے کے بعد سن رہا تھا، شاید
یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی آواز کو پہچان نہیں سکا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کے ذہن میں کلک ہوا، یقیناً اندر وہی ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ شناور کے کمرے میں کسی عورت کا موجود ہونا ناممکن سی بات تھی۔ وہ بنا کچھ بولے وہیں سے پلٹ گیا، جبکہ عنایا دروازہ کھولنے کے بعد اسے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے سے لالی بھرنے لگی اور اگلے ہی لمحے دروازہ اتنی شدت سے بند کر چکی تھی کہ سیڑھیوں سے اترتے مقدم نے بھی اس آواز کو سن کر قدم روک لیے تھے، لیکن پھر وہاں مزید رکا نہیں تھا بلکہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ اس کے باہر آنے کا منتظر تھا۔ اس کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ تھی، ایک جیت سی اس کے انداز سے چھلک رہی تھی۔ آج آخر وہ جیت گیا تھا اور وہ اسے اس حویلی میں لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اندر کون کون ہوگا؟ وہ گاڑی سے باہر نکلتے اس کا ہاتھ بہت مضبوطی سے تھامے اس سے سوال کر رہی تھی۔ مکرم مسکرایا اور قدم در قدم حویلی کی طرف جانے لگا۔ کوئی نہیں ہوگا، گھر کے ہی لوگ ہیں، اس نے مسکرا کر اسے جواب دیا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیوں کو محسوس کر چکا تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ کیوں تھی اسے سمجھ نہ آیا۔ ریلیکس ہو جاؤ، اندر کوئی آدم خور نہیں ہے جو تمہیں کھا جائیں گے، انسان ہی رہتے ہیں یہاں۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ آپ کے دادا مجھے کچھ کہیں گے تو نہیں؟ اس نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے میری جان، بلکہ تمہیں بہت پیار کریں گے، اس نے سمجھایا تھا۔ آپ کی امی روایتی ساسوں کی طرح نہیں ہوں گی نا؟ اس نے ایک نظر پھر اسے دیکھ کر سوال کیا تھا۔ گاڑی میں وہ اسے بتا چکا تھا کہ اس کے گھر میں کون کون ہے۔ نہیں، میری امی تم سے بہت پیار کریں گی، وہ زیادہ بیمار رہتی ہیں تو میں ان کا بہت خیال رکھنا پڑے گا۔ وہ مسکرا کر اسے جواب دیتا آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ اس کے سوال اب بھی ختم نہ ہوئے تھے۔ آپ کی بیویاں، وہ تینوں تو مجھے کچھ نہیں کہیں گی نا؟ اس نے ایک اور سوال کیا، اور اس سوال پر مکرم نے بڑی مشکل سے اپنا کہا روکا تھا۔ ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ تمہیں کچھ کہہ سکے۔ تم تو میری من پسندیدہ بیوی، میری جان، میری دلبر، میرا سب کچھ ہو۔ اگر تمہیں کسی نے کچھ کہا تو کھڑے کھڑے سب کو طلاق دے دوں گا۔ اس نے اتنی ہمت بڑھائی تھی۔ ملازم بھاگتے ہوئے دادا جان کے کمرے میں آیا تھا۔ ملازم کو اس طرح سے اندر آتے دیکھ دادا جان نے دیکھا تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ ارے بچے، آرام سے آؤ، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی جلد بازی کیوں کر رہے ہو؟ اسے دیکھ کر بولے، جبکہ ملازمہ کے چہرے پر خوشی کے ہزاروں رنگ جگمگا رہے تھے۔ دادا جان، بات ہی ایسی ہے، جلدی سے باہر آئیں، مکرم صاحب گھر واپس آ گئے ہیں اور ان کے ساتھ بی بی بھی ہیں، اس نے بے حد خوشی سے بتایا تھا۔ دادا جان جو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ارے ہماری پوتی گھر واپس آ گئی ہے اور تم ابھی آ کر بتا رہے ہو؟ جلدی چلو، ہم خود اس کو ویلکم کریں گے۔ اتنے سالوں کے بعد ہماری پوتی اپنے قدم اس گھر میں رکھ رہی ہے۔ جاؤ پوری حویلی کو خبر کر دو، سب لوگوں کو بلاؤ باہر، آخر وہ اتنے سالوں کے بعد آئی ہے، سب سے ملے گی۔ دادا جان کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اسے حکم دے رہے تھے، جبکہ ان کے حکم کے ملتے وہ بھاگ کے سب لوگوں کو بتانے چلا گیا تھا، اور ان کے مطابق تھوڑی ہی دیر میں حویلی کے سب لوگ وہاں پر آ چکے تھے۔ ارسلان صاحب اور مہربان صاحب گھر واپس آ چکے تھے، اس لیے انہیں مقدم کے گھر واپس آنے کی خبر بھی لگ چکی تھی، لیکن مقدم کی واپسی کی خوشی یہاں کسی کو نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے زیادہ دھیان نہ دیا، لیکن اب جب ملازم نے انہیں انائش کے آنے کی خبر دی تو سب سے پہلے مہربان شاہ تڑپ کر باہر نکلے تھے۔ وہ سب لوگ حویلی کے دروازے کے اندر کھڑے تھے جب مکرم نے بڑا سا دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کے لیے کہا تھا۔ خوشی کے مارے دادا جان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کہاں کہاں نہ ڈھونڈا تھا انہوں نے اس کو، اور آج آخرکار وہ اپنے گھر واپس آ ہی گئی تھی۔ آ جاؤ اندر آ جاؤ، تمہیں سب سے متعارف کرواتا ہوں۔ وہ جو سب کو دیکھ کر وہیں پیچھے رک گئی تھی۔ مکرم اس کا ہاتھ تھام کر اسے دادا جان کے سامنے لے آیا تھا۔
دادا جان یہ رہی آپ کی پوتی، میرا مطلب ہے آپ کی بہو کو میں گھر لے آیا ہوں اسے۔ انائش یہ ہیں میرے دادا اور تمہارے دادا سسر، پھر ان کے پیچھے یہ رہے میرے بابا یعنی تمہارے سسر جی، اور یہ تمہارے چھوٹے سسر جی مطلب میرے بڑے چاچا سید ارسلان شاہ، اور ان کے ساتھ ہے سید مہربان شاہ میرے سب سے چھوٹے چاچا اور تمہارے سب سے چھوٹے سسر۔ مکرم یہ تم کیا بول رہے ہو؟ مہربان شاہ جو اس کا انجان سا انداز دیکھ کر پہلے پریشان ہوئے تھے، پھر اپنے تعارف پر بے حد غصے سے بولے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے افرا واپس آ کر کھڑی ہو گئی ہیں، وہ ان کی بیٹی تھی، ان کے جگر کا ٹکڑا، اور وہ اسے ان کی بہو کہہ رہا تھا۔